بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں 1 کپ سوجی کے ساتھ بہت ہی مزیدار میٹھا جو باہر سے کرپچی اور اندر سے نرم ہوگا، اور بچے ہوں یا بڑے سبھی کو پسند آئے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ریسپی پسند آئے گی۔ اگر ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس کے لیے 1 کپ سوجی لیں، اس کو آپ چھان کر صاف کر لیں اور اسے آپ باؤل میں یا مشین میں ڈال لیں۔ ساتھ میں آپ 1 کپ چینی ڈال لیں، 3 سے 4 عدد سبز الائچی لیں، اس کو توڑ کر آپ اس کے دانے شامل کر لیں۔ الائچی کے دانے آپ اس میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں اور پھر آپ اس کو پیس لیں۔ اس کو آپ پیس کر نرم کر لیں، پاؤڈر کی طرح بنا لیں، آٹے کی طرح تیار کر لیں۔ اس کو آپ بلینڈر میں یا آپ اس کو مشین کے اندر، مکسچر کے اندر آپ اچھی طرح اسے نرم کریں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح کا آپ پاؤڈر تیار کریں جو ہاتھ کے ساتھ بالکل آٹے کی طرح چپک جائے، اور ہاتھ کے ساتھ آپ میش کریں تو یہ دانے جو ہیں وہ محسوس نہ ہوں۔ اس طرح آپ اس کو تیار کرنے کے بعد اب آپ اس کو بڑی پلیٹ میں یا آپ پرات میں ڈال لیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو میش کر سکیں۔ پھر آپ اس میں نمک 1/4 چمچ، بیکنگ پاؤڈر چٹکی بھر شامل کر لیں، اور ساتھ میں آپ ناریل 2 سے 3 چمچ ڈال لیں۔ کوکونٹ پاؤڈر ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ اگر آپ کے پاس خشک دودھ پاؤڈر ہے تو آپ 2 چمچ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ آئل لیں، آدھا کپ، اس کو آپ اس میں شامل کریں۔ آئل ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ آئل کو آپ اچھی طرح جذب کریں، ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو مسل کر آٹے کے اندر میش کریں۔ 2-3 منٹ تک آپ یہ عمل دہرائیں اور اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ خوب اچھی طرح مسلیں۔ آپ مٹھی بنا کر دیکھ لیں کہ اگر مٹھی بن جائے، ٹوٹے نہیں، تو سمجھ لیں کہ آٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس طرح سے مٹھی بن جائے تو آپ اس میں دودھ آدھا کپ شامل کریں۔ دودھ ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ اس کو آپ گول لیں، اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ گول کر نرم کریں۔ اس کے اندر جو گلٹیاں ہیں اس کو آپ ختم کریں۔ اسی طرح آپ اس کو 2-3 منٹ تک اچھی طرح گولتے رہیں اور اس کو آپ نرم کرتے رہیں۔ پھر آپ اس کے اندر 1 کپ میدا شامل کریں۔ میدے کو آپ چھان کر صاف کر لیں اور اس میں آپ ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ میدے کو آپ مکمل طور پر اس کے اندر مکس کریں، اس کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ آپ دیکھیں پہلے کی نسبت آٹا جو ہے وہ کافی سخت ہو چکا ہے۔ جب میدا اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو جائے تو آپ اس میں آدھا کپ میدا اور ڈال لیں۔ اب آپ اس میدے کو بھی اس کے اندر مکس کریں۔ اس کو آپ اچھی طرح پہلے مکس کریں، اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اس کو آپ ہاتھ کے تیلی سے اچھی طرح میش کریں، آٹے کی طرح اس کو آپ گوندھ کر تیار کریں۔ 2-3 منٹ تک آپ یہ عمل دہرائیں۔ جتنا آپ اس کو اچھا میش کریں گے، مسلیں گے، اتنی ہی ریسپی جو ہے وہ بہترین تیار ہوگی۔ اس کو آپ مکس کرنے کے بعد، گوندنے کے بعد اس کو آپ کٹھا کریں۔ کٹھا کر کے آپ اس کو گول سا باؤل بنا لیں اور اس کو آپ ڈھانپ کر رکھ دیں۔ آپ دیکھیں آٹا جو ہے وہ نرم ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ سے چیک کریں تو آٹا جو ہے وہ کافی سخت ہو چکا ہے۔ اب آپ دوبارہ سے اس کو میش کریں، آٹے کو آپ گوندیں، اس کو آپ اچھی طرح 1-2 دفعہ مسلیں۔ اس طرح آپ آٹے کو تیار کرنے کے بعد آپ دیکھیں آٹا جو ہے وہ کافی سخت ہو چکا ہے، نہ نرم ہے نہ سخت۔ اس طرح سے آپ آٹے کو تیار کرنے کے بعد اب آپ چمچ لیں، اس کے ساتھ آپ 1 چمچ امیزا لیں، اس کو آپ ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کی مدد سے آپ اسے گھما کر گول سا باؤل تیار کر لیں۔ اب آپ اس گول کو تھوڑا سا ہموار کر لیں۔ باؤل کو آپ اس طرح کا بنا لیں جو نہ ٹکی ہو نہ ہی باؤل ہو۔ اس طرح آپ اس کا سنیک تیار کریں۔ اس طرح آپ دوبارہ سے 1 چمچ آٹا لیں، اس کو آپ ہاتھ کی ہتھیلی پر گھماتے جائیں اور اس کا آپ باؤل بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ اس کے سنیک جو ہیں وہ تیار کرتے جائیں۔
آپ اس کے اسنیک جو ہیں وہ اسی طرح بھی تیار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چمچ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ ہاتھ کی مدد سے اندازاً تھوڑا سا امیزا لیں اور اسے آپ گول سے بول بنا لیں، لیکن اگر آپ چمچ کے ساتھ لیں گے تو سارے بول جو ہے وہ ایک سائز کے ایک جیسے تیار ہوں گے۔ آپ اس کو دونوں ہاتھوں میں گھما کر بھی اس کے اسنیک تیار کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو ایک ہاتھ کی مدد سے نیچے شیٹ پر یا کسی بھی چیز کے اوپر رکھ کر آپ اس کو گھما کر گول سا باؤل جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ گول سا باؤل اس طرح کا ہو کہ جو نہ باؤل ہو اور نہ ہی یہ ٹکی کی شکل میں ہو، اس طرح کا آپ مناسب سا اسنیک جو ہے وہ تیار کریں۔ جو طریقہ آپ کو پسند ہو، آسان لگے، اس سے آپ سارے اسنیک جو ہے وہ تیار کر لیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس کافی زیادہ باؤل جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، کتنے اچھے بھی لگ رہے ہیں۔ ان کو آپ تیار کر کے ایک سائڈ پر رکھیں۔ اب آپ چولہے پر کڑاہی یا پین، اس میں آپ گھی ڈال کر گرم کریں۔ گھی اس برتن میں ڈالیں کہ جس کے اندر اسنیک جو ہے وہ اچھی طرح ڈوب جائے، تھوڑا گہرا ہونا چاہیے۔ اب آپ ایک ایک کر کے باؤل اس کے اندر ڈالتے جائیں، برتن کے ریکوائر کے مطابق، گنجائش کے مطابق آپ اس میں باؤل ڈالیں اور اس کو آپ براؤن ہونے دیں۔ باؤل کو آپ ساتھ ساتھ کر کے ڈالیں، اوپر نیچے آپ نہیں ڈالیں، اس طرح باؤل جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ باؤل ڈالتے ہوئے ان کی برتی جو ہے وہ زیادہ نہیں کریں، باؤل اتنے ڈالیں کہ جو گھی کے اندر اچھی طرح ڈوب جائیں۔ پھر آپ اس کو نارمل آنچ پہ فرائی ہونے دیں، زیادہ تیز آنچ پہ آپ اس کو فرائی نہیں کریں، ورنہ یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچے رہیں گے۔ اس کو آپ نارمل آنچ پہ یا ہائی لو آنچ پہ فرائی کریں گے تو یہ بہترین باؤل جو ہیں وہ تیار ہوں گے۔ 1 سے 2 منٹ تک آپ اس کو اسی طرح تیار کریں، اس کو آپ حرکت نہیں دیں۔ اس کے بعد آپ چمچ کے ساتھ یا کانٹے کے ساتھ اس کو حرکت دیں، اس کو آپ لگ لگ کر لیں، اس کے آپ سائڈ براؤن ہونے تک اس کو پکنے دیں۔ اب دیکھیں جیسے جیسے یہ براؤن ہوتے جا رہے ہیں تو باؤل جو ہے وہ پھولتا جا رہا ہے، اوپر اٹھتا جا رہا ہے اور کھلتا بھی جا رہا ہے۔ 3-4 منٹ کے بعد آپ اس کو حرکت دیں، اس کے آپ سائڈ چینج کریں، ایک سائڈ سے براؤن ہو جائیں تو دوسرے سائڈ سے بھی آپ اس کو براؤن کریں۔ جب دونوں سائڈ سے یہ کرسپی براؤن ہو جائیں تو آپ اس کو نکال لیں۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے کھلے ہوئے اسنیک جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کو براؤن کر کے آپ ان کو نکال لیں۔ دیکھنے میں ہی ریسپی جو ہے وہ کتنی اچھی لگ رہی ہے، باہر سے کرسپی اور اندر سے نرم اور سافٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز جو ہے وہ پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر اور مزے کی ریسپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکوں۔ اب آپ باقی باؤل بھی اسی طرح فرائی کر لیں۔ دوبارہ سے باؤل ڈالتے ہوئے آپ گھی کو صاف کر لیں، نیچے جو ٹکڑے ہیں اس کو آپ نکال کر اچھی طرح صاف کریں اور پھر آپ باؤل اس میں ڈالیں، بریک ٹکڑوں کو آپ نکال لیں اور باؤل ڈال کر آپ اس کو پہلے والے عمل کی طرح فرائی کریں۔ اس طرح سے آپ آسان طریقے سے جب آپ ایک کپ سوجی کے ساتھ یہ میٹھا بنائیں گے تو یقین کریں کہ سبھی انگلیاں چاٹ کر کھائیں گے اور سبھی آپ سے دوبارہ فرمائش پر بنوائیں گے۔ اسی طرح آپ ان کو فرائی کر کے نکالتے جائیں اور اس کا آئل موو کرنے کے لیے آپ اس کو پونی پر یا جالی پر یا ٹیشو پیپر کے اوپر رکھیں۔ اس کا آئل اچھی طرح ریموو کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کتنے اچھے کرسپی اسنیک جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں، جو باہر سے کرسپی اور اندر سے نرم اور سافٹ ہیں۔ اس طرح سے جب آپ یہ ریسپیز گھر پر بنائیں گے تو آپ بازار کی سبھی مہنگی مٹھائیاں کھانا بھول جائیں گے، روز گھر پر یہی بنا کر کھائیں گے۔ آپ مزے کے ساتھ ریسپیز نوش فرمائیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیشہ آپ کو خوش آباد اور ہنستا مسکراتا رکھے۔